حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا قرآن یاد کر لیا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا تھا۔ جب سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، نماز پڑھنی شروع کی، صحابہ کرام میں بات شروع ہوئی کہ امام کس کو بنایا جائے۔ جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے سے مشاورت کی، ایک دوسرے سے رائے لی، سب نے رائے دی کہ اپنا امام، تمام صحابہ کا امام، مدینہ منورہ کا امام سالم غلام کو بنا دیا جائے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنا دیا۔ ایک وقت تھا کہ سالم کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، سالم کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، سالم کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، سالم سے کوئی مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سالم غلام کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج یہ وقت ہو چکا ہے، وقت آ چکا ہے، وقت پہنچ چکا ہے کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو یاد کیا۔ قرآن کو یاد کرنے کی برکت سے پورے مدینہ منورہ کے اور تمام صحابہ کرام کے امام بن چکے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، او میری امت کے لوگوں، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، عمر کا سر اس لائق تھا، اس سر پر اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج سجا دیتا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان کبھی نہیں گزر سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سالم غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے اور تاخیر سے حاضر ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ میرے پاس دیر سے کیوں حاضر ہوئی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مسجد نبوی میں ایک صحابی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا تھا، میں جب اس کی تلاوت کے سننے میں مگن ہوئی، تاخیر ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ چلو ہم اکٹھے جا کر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد نبوی کے قریب جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اس سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں۔ جب سالم کی قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز میں سنی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او سالم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تجھ جیسے آدمی کو اللہ نے میری امت میں پیدا فرمایا۔ ایک وقت تھا کہ سالم کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سالم کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ غلام ہے خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ ترس کھا کر ایک لڑکی نے ان کو خرید لیا۔ آج یہ وقت آن پہنچا کہ آخر الزمان نبی، پوری کائنات کے سردار، سید الاولین والآخرین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے سالم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھے میری امت میں پیدا فرما دی۔ جس نے بھی قرآن مجید فرقان حمید سے دوستی لگائی، اس قرآن نے اس دنیا میں بھی اس کو ترقیاں عطا کی اور آخرت میں بھی ترقیاں عطا کی، دنیا میں بھی بلند کیا اور آخرت میں بھی بلند کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گزر ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت اپنے کان مبارک سے سماعت فرمائی۔
مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، فجر کی نماز صحابہ کو پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ فلاں صحابی تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی تلاوت کی برکت سے آسمانوں میں اللہ کے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ یہ صحابی ہے، عرب سے ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، یہ ایسے بدو لوگ ہیں عرب کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا ہی نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی حاکم ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ قرآن نے ان کو دنیا میں بھی بلندیاں عطا کی اور آخرت میں بھی بلندیاں عطا کی۔ قرآن نے صحابہ اکرام کو ایسی بلندیاں عطا کی، یہ قرآن فرش پر پڑھتے تھے، ان کی آوازیں جنت میں جایا کرتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، آواز آ رہی ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی جنت میں داخل ہو گیا جو جنت میں آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی انسان، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی ولی اللہ، حتیٰ کہ کوئی نبی اور پیغمبر اور رسول بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے، اس وقت تک کوئی نبی اور پیغمبر اور رسول بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی جنت میں داخل ہو گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ کا شاگرد، آپ کا صحابی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کی آواز جنت کی گلیوں میں آتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، صحابہ کرام کو آ کر بتایا، یہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی اتنا زیادہ خدمت کرتا ہے، والدہ کی دعاؤں کی برکت سے، والدہ کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا، یہ مقام عطا کیا، یہ مرتبہ عطا کیا۔ یہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی آواز جنت کی گلیوں میں پہنچتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، اب یہ اتنی عالی شان بن چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول 2 حج اور 2 عمروں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مسلمان رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، روزانہ اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مقبول 2 حج اور 2 عمروں سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مسلمان نوافل ادا کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، نماز تراویح خصوصاً ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
نماز تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالی سرخ یاقوت کا ایک محل جنت میں بنا دیتے ہیں، جس محل کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز تراویح ادا کرتا ہے یا کوئی نفل نماز پڑھتا ہے رمضان مبارک میں، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالی جنت کے اندر سونے چاندی کا ایسا درخت لگا دیتے ہیں جس درخت کے سائے میں عربی گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم نہ ہو۔ ایک ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرماتے۔ نماز تراویح کے ایک ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیا جاتا ہے جس کے سونے چاندی کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں سونے